بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اللہ اکبر. اچھا جی، تو یہ اکرم ندوی مولانا ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کے تحریر کا مطالعہ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ آخری نشست ہو یہ منطقی دلیل پر. انہوں نے تو اس پہ کافی تفصیلی بحث ہوئی. آخری بار فرماتے ہیں اہل منطق کی اصل دلیل قیاس ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی. ایک لحاظ سے یہ بات صحیح ہے اور کس لحاظ سے یہ بات غلط ہے، اور دلیل سے یہ مراد جو ہے استدلال یا استنتاج، وہ کن معنوں میں جو ہے اصلی دلیل ہے، اور اس کی تعبیر کا جو ہے زیادہ صحیح طریقہ کیا ہے. مسلمان علماء کی زیادہ تنقید سے منطق کیا ہے، تو یہ تنقید انہوں نے بیان نہیں کی، تو اس پہ ہم نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن امام ابن تیمیہ کی تنقید تو کمپریہنسو ہے، یعنی کمپریہنسو کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی تفصیلی ہے اور جامع اور معنی ہے، لیکن ایک بالکل الگ نقطہ نظر سے ہے. وہ بھی ایک منطقی نقطہ نظر ہے، لیکن وہ ایک دوسری ٹریڈیشن ہے، دوسری روایت ہے، جو وہ روایت بھی یونانیوں کے ہاں سے آئی. اور حقیقت میں یہ ایک منطق یونانیوں کی ایجاد تو نہیں. منطق کو صحیح سمجھنے کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے نحو ہو کسی زبان کی، یا صرف و نحو. تو اس کے قوانین جو ہوتے ہیں صرف و نحو کے مثلا وہ مثمر ہوتے ہیں زبان کے استعمال میں. تو یہ کہنا کہ مطلب سیوے نے منطق نحو جو ہے ایجاد کی ہے، جس نے بھی کی ہو، یا صرف جو ہے اس عالم نے ایجاد کی، اس کا یہ یا اس کی داغ بھی رکھی بطور علم کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے نحو موجود نہیں تھی. نحو موجود تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے، وہ جو قانون تھا عربی بولنے والوں زبان کا جو قانون تھا، جو ان کے استعمال میں مثبت تھا، اس کو صریح طور پہ بیان کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ باہر کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، تو عربی زبان ان کو سیکھنے کی ضرورت پیش آئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے یہ سود مند ہوتا ہے. اور پھر اپنا جو ہے سلیقہ کم ہو جائے زبان بولنے کا، تو اس کے لیے بھی زیادہ یہ کام آتا ہے. اسی طرح جو منطق ہے، علم جس کو کہتے ہیں، وہ نحو اور صرف کی طرح صرف فرق یہ ہے کہ صرف اور نحو کا تعلق زبان سے، اور علم کا تعلق منطق کا تعلق زبان سے تو ہے، لیکن زبان سے ہے بحیثیت ہمارے سوچنے کے طریقوں پہ ہے، اور صحیح طریقے کون سے ہیں اور غلط طریقے کون سے ہیں. ہر لحاظ سے نہیں، لیکن استنتاج کے لحاظ سے زیادہ تر.
وہ جو استنتاج کا قانون ہے انسانی فکر میں، وہ انسان جس طرح اپنی فکر استعمال کرتا ہے اس میں مضمر ہے. اس کو صریح طور پہ بیان جو ہے یونانی نے کیا، یا جو اس کی جو ہمیں تاریخ اس کی محفوظ ہو کے آئی ہے وہ صرف یونانیوں کے ہاں سے آئی ہے، یعنی رومیوں کے ہاں بھی ہے اور پھر عیسائیوں کے ہاں بھی ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ جو تاریخ ہمارے ہاں، یعنی عیسائیت ایک لحاظ سے اس نے جو ہے جب یورپ کو فتح کیا تو عیسائی علوم وہ یونانی علوم کی بھی وارث ہو گئی، تو عیسائیت کی وجہ سے ہی محفوظ ہوئے ہیں یہ علوم، اور بعد میں مسلمانوں کی وجہ سے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب انہوں نے ایجاد کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فکر کا طریقہ انہوں نے کوئی ایجاد کیا. یہ اسی طرح ہے کہ مطلب یہ کہنا کہ نحو جو ہے بصری اور کوفیوں نے ایجاد کیا، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے وہ قانون جو ہے اس کو صریح طور پہ بیان کرنے کی کوشش کی جو عرب ہزاروں سال سے استعمال کرتے تھے بولتے وقت. اسی طرح انسان جب منطق وہ قانون ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں جب وہ فکر کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں. 12 تو جس طرح اہل منطق کی کوئی تعریف اب تک اعتراض سے مبرر نہیں، اس طرح کو کوئی قیاس صحیح نہیں. اب اس میں ایک مغالطہ اور سفسٹری اس میں انوالو ہے. سفسٹری جس کو کہتے ہیں، اس میں سفسفتہ زبان پہ لفظ نہیں آ رہا، لیکن مطلب یہ ہے کہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سفسٹری انوالو ہے اس میں. سفسفتہ اس پہ شاید بات پہلے بھی کی ہو، وہ یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل منطق کا جو ہے جو اہل منطق کے ہاں جو ہے اہل منطق کی کوئی تعریف اب تک اعتراض سے مبرر نہیں. جب ہم تعریف کی بات کرتے ہیں ایکچول تعریف مبرر نہیں ہے یا ایکچول تعریف اصل تعریف یا عملی تعریف. عملی بھی صحیح لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تعریف کی بات کرتے ہیں تو خود تعریف کی تعریف کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. تو منطق کا موضوع جو ہے صرف تعریف کی تعریف ہے. ایکچول تعریف جو ہے پھر وہ دوسرے علوم میں آ جاتا ہے. وہ پھر ایک لحاظ سے جب اس پہ منطق پہ بات ہوتی ہے تو اس میں دوسرے علوم داخل کر لیتے ہیں، لیکن فلسفہ داخل کر لیتے ہیں یا فلسفہ داخل کر لیتے ہیں، یا اب تو ذہن میں نہیں رہا دوسرا لفظ کیا بولنا چاہ رہا تھا، یعنی مطلب فلسفہ اور دوسرے علوم داخل کر لیتے ہیں، مثلا علمیات داخل کر لیتے ہیں. تو ایک تو ہوگی تعریف کی تعریف، دوسرا دیگر چیزوں. تعریف کی تعریف مطلب کیا ہے کہ تعریف کیا ہے، یہ تعریف کی تعریف. تو منطق کا موضوع یہ ہے تعریف کیا ہے. منطق کا یہ موضوع نہیں ہے کہ دیگر چیزوں کی تعریف کیا ہے. تعریف کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اس پہ منطق بحث کرتی ہے. اور تعریف کی جو اقسام منطق میں بیان ہوتی ہیں ہمارے مطلب یہ ہے کہ جس کو حد کہتے ہیں صرف وہی نہیں ہے، دوسری بھی تعریفیں ہیں. ہمارے حد کو تعریف منطقی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ عمومی معنی میں کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری تعریفیں جو ہے تعریف منطقی نہیں ہیں. منطقی ان کو ان تعریف کی ان اقسام کو بیان کرتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منطق کا موضوع تعریف کیا ہے، لیکن یہ کہ انسان کی تعریف کیا ہے یہ منطق کا موضوع نہیں، یہ فلسفے اور دوسرے علوم کا موضوع. سمجھے نا؟ تو یہاں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں. سمجھے نا، یہ دو چیزیں. اور اس طرح فرما رہے ہیں کہ منطق کا کوئی قیاس صحیح نہیں ہے. تو یہ مطلب قیاس کی تعریف صحیح نہیں ہے، قیاس کا فہم صحیح نہیں ہے، یا ایکچول قیاس صحیح نہیں ہے، عملی قیاس. تو عملی قیاس کا تعلق تو علوم سے ہے، یعنی فلسفے سے ہے، فقہ سے ہے، وہاں عملی قیاس آپ کرتے ہیں. جو منطق میں ہوتا ہے وہ قیاس کی تعریف اور قیاس کا فہم ہو، قیاس کیا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ
علم منطق کی کوئی قیاس بھی، ایک بھی تصدیق صحیح نہیں ہے، کوئی قیاس صحیح نہیں ہے، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اول یہ مراد ہے، یہ دوسری، دونوں باتیں مطلب صحیح نہیں ہے، یعنی مبالغہ آرائی ہی کر رہے ہیں یہاں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر قیاس غلط ہو؟ کہ مطلب انسانی فکر جو ہے وہ غلطی کا پلندہ ہے، یہ منطقیوں نے جو انسانی فکر کی جو نحو اور صرف مرتب کیے وہ بالکل غلط ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، اس کی لمیٹیشنز ہیں، جس طرح جو ہے صرف اور نحو کی بھی لمیٹیشنز ہے، اگر آپ ان لمیٹیشن یا حدود کو نہ پہچانے تو صرف اور نحو کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ منطق کی حدود کو اور اس کی لمیٹیشنز کو نہ پہچانے تو یہ منطق کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ تو اس لیے جس طرح علم منطق کہتے ہیں اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کسی تصدیق کا علم بھی بغیر کسی دلیل کے ممکن ہے، ان کا دعویٰ بھی ایک تصدیق ہے، اس تصدیق کی کیا دلیل ہے؟ یا پھر ایک الگ سوفسٹری ان کی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح اہل منطق کہتے ہیں کہ کسی تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں، یہ نہیں کہتے وہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصدیق ایسے بھی یہ بھی نہیں کہتے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دعویٰ بھی ایک تصدیق ہے، اس کی تصدیق، پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ ہی آپ نے جو ان کی طرف منسوخ کیا ہے وہ غلط ہے، تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور دعویٰ صحیح بھی ہو تب بھی جو ہے وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بات جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھ، اب یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں یہ، ان منطق میں تو، یعنی منطق کے ماہر تو نہیں، مطلب منطق تو پڑھی ہوگی، مدرسے سے آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منطق اصل میں ندوۃ العلماء اور دوسرے یہ جو آج کل مدارس ہیں ان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے نتیجے میں راسخ علماء بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو راسخ علماء پیدا ہوتے تھے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے تھے کہ وہ کتابیں پڑھتے تھے اور پھر ساری زندگی ان کتابوں کو پڑھاتے تھے، اس سے رسوخ حاصل ہوتا ہے ایک ہی کتاب کو، یعنی اور ہر علم میں اس طرح، مطلب آپ کے ہاں علماء ہوتے تھے جو انسائکلوپیڈیک تھے، اور ہر علم میں ان کا تخصص بھی تھا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ منطق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس پہ اس کا وقت نہیں دیا اتنا جتنا دینا چاہیے تھا، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، یہ مطلب نہ صرف یہ کہ غلط باتیں ہیں، بہت سطحی باتیں ہیں، تو ایک عالم کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو نہ لکھیں اس پہ۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح اہل منطق کہتے ہیں کہ تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں ہے، اس طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں، کیونکہ وہ تصور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا پہلے، بدیہی یا ضروری جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا نظری۔ صرف نظری تصورات کی جو ہے تعریف ممکن ہے، تعریف چاہیے، یا تصور کا علم جو ہے تعریف کے بغیر ممکن ہے، اور یہ بھی مطلب ایک کوشچنیبل یا ملحوظ فی کہیں گے، یا اس بات میں بھی نظر ہے کہ نظری تصورات کا علم جو ہے تعریف کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ جب کہیں گے کہ علم جس کی بات کر رہے ہیں، علم کے بھی دو طرح ہو گئے، مضمر اور صریح۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مضمر علم جو ہے وہ آپ کو پھر بھی تعریف کے بغیر حاصل ہو جائے، صریح علم کے لیے تعریف شاید، تو یہ اس میں تفصیل ہے۔ تو جب ان کی بات ان کا رائے ہی غلط ہو گئے تو دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات تصدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تصدیق کا علم بغیر دلیل کے ممکن نہیں، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا منطقی یہ کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں کہتے،
اس میں بہت سے یعنی مغالطے ہیں. پہلی بات تو یہ وہ نہیں کہتے. تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، بدیہی یا ضروری. کیونکہ بدیہی ضروری میں تھوڑا سا فرق ہے تصور کے اعتبار سے، لیکن وہ ان کا استعمال ایک ہی ہے، یعنی اس کا مقصد ایک ہی ہے. اس لیے میں اس کی تصدیق جو ہے وہ نظر، صرف نظری علم کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بھی دلیل نہیں کہتے. نظری علم، نظری جو قضایا ہیں، وہ تصدیق وہی قضیہ ہی ہے. تصدیق جو ہے اس کے لیے آپ کو استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل. یعنی اس کے لیے جو ہے، جیسے کہ امام غزالی نے فرمایا، جیسے المستصفی والی منطق کی جو آپ کی کتاب ہے، وہ تقریباً وہی جو محق کے نظر ہے، اس کو ریپروڈیوس کیا وہاں. جو کہ معیار العلم جو ہم نے سنا ہے، وہ معیار العلم تو یعنی بدیل معیار العلم جو ہے ان دونوں سے ذرا تفصیلی ہے، لیکن یہ کہ تینوں کتابوں کا نفس مضمون ایک ہی ہے بنیادی طور پر. تو المستصفی کی جو منطق ہے، جیسے امام ہے، جیسے نبیذ حرام ہے، یہ حکم ہے. دو تصورات ہیں، ان تصورات کو سمجھنا، نبیذ کیا ہے، حرام کیا ہے، اور ان کے درمیان تعلق. اب یہ تعلق جو ہے یہ واضح نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک واسطہ چاہیے. اس کے لیے پھر آپ کو استدلال کرنا چاہیے، یعنی تیسرا قضیہ چاہیے جو نبیذ اور حرام کے درمیان تعلق کو واضح کرے کہ یہ بدیہی نہیں ہے، یہ تھا. تو یہ، لیکن یہ کہ اگر تعلق واضح ہو، 2+2=4، یا 1+1=2، جیسے کہ ہمارے یعنی ریاضی میں ہو سکتا ہے اس کو کوشچن کیا جائے آج، جیسے کہ رسل نے کیا مثلا. لیکن عمومی مثال جو ہے، جو ان کی مثال ہے، اس کے لحاظ سے 1+1 کا دیا ہے، یہ تصدیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بدیہی ہے. تو اصل مثال جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ تصدیق جو ہے بدیہی ہوگی یا ضرور صرف نظری تصدیق کی جو ہے آپ کو دلیل چاہیے. ایون نظری تصدیق کے بارے میں مطلب یہ اس کو اور پش کروں گا اور کہوں گا کہ نظری تصدیق میں بھی معتبر علم تو حاصل ہو سکتا ہے، صریح علم نہیں حاصل، وغیرہ وغیرہ. تو جو بات آپ نے کی ہے وہی، یعنی جو استدلال جو قضائے ہیں وہی غلط ہیں، تو آپ کی بات ہے وہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے. تو مطلب یہ کہ اس کو یعنی یہاں روک دیتے تھا کہ جو ہے اگلی جو بحث رہ گئی اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے. تو چلتی تو ہمیں کوئی ہے نہیں انشاءاللہ. تو اس کو جاری رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب.